آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامک کالج اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ اسلامک کالج اسٹوڈیو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ السلام السلام آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ محمد مبارک انصاری۔ مبارک، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد نوشاد۔ نوشاد ہے، ماشاء اللہ۔ ڈی علی حسن۔ آپ کا کیا نام ہے؟ ایم ڈی سنٹو۔ زور سے بولیں۔ ایم ڈی سنٹو۔ سنتو۔ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مطلب کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ نماز 5 وقت کے فرض ہیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیے نماز میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ کون کون؟ کتنے فرض ہیں نماز؟ یہ تو ہے۔ آپ کو پتہ ہے؟ ہاں، بتائیے نماز میں کتنے فرض ہیں؟ نماز میں 13 فرض ہے۔ باہر کے الگ ہے اور اندر کے الگ ہے۔ نہیں، نماز میں جو 13 فرض ہے، سب سے پہلے ہونا بدن کا پاک ہونا، پھر کپڑے کا پاک ہونا، پھر جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، سطر جانتے ہیں، سطر کا چھپانا، پھر نماز کا صحیح وقت ہونا، قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا۔ یہ 7 فرض نماز میں باہر کا ہے۔ پھر اندر کا جو فرائض ہے وہ 6 ہے۔ جیسے پہلا ہے تکبیر تحریمہ کہنا، ٹھیک ہے، دوسرا قیام کرنا، تیسرا ہے قرات کرنا، چوتھا رکوع کرنا، پانچواں سجدہ کرنا، چھٹا آخری تشہد میں، یعنی 4 رکعت والی اگر نماز ہے تو آخری تشہد میں اتحیات کی مقدار بیٹھنا، یا 2 رکعت والی نماز ہے تو تشہد میں اتحیات کی مقدار بیٹھنا۔ یہ کیا ہے؟ نماز کے فرض ہے۔ اور آخری جو ہے لفظ سلام کے ساتھ نماز کو ختم کرنا، اس میں اختلاف ہے، کسی کے نزدیک فرض ہے اور کسی کے نزدیک واجب ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رہے گا؟ یاد رہے گا۔ یاد اگر نہیں رہے گا تو میرا ویڈیو ہے، دیکھیے گا، اس میں کچھ جو بولے سب آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، نماز کے بارے میں پوچھیں گے، کتنے وقت کی نماز فرض ہے مسلمان پر؟ 5 ٹائم کا ہوتا ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، نماز میں رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بھیا، رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتا ہے قومہ کرنا۔ قومہ کرنا کیسا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ کیا ہونا قوما؟ رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتا ہے قومہ کرنا۔ تو رکوع کے بعد کھڑے ہونا کیسا ہے؟ کھڑے ہونا کیسا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ واجب ہے۔ ہاں، واجب ہے۔ اسی طرح سجدہ کے بعد 2 سجدے کے درمیان بیٹھنا کیسا؟ سجدے کے بعد 2 سجدہ جو ہوتا ہے اس کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 2 سجدے کے درمیان بیٹھنا کیسا؟ حکم ہے۔ 2 سجدے کے درمیان بیٹھنا آپ کو پتہ ہے؟ 2 سجدے کے درمیان بیٹھنا آپ بتائیں۔ اتحیات پڑھنا۔ 2 سجدہ کر رہے ہیں، ایک سجدہ سے اٹھے بیٹھے پھر سجدہ میں گئے، تو وہ جو بیٹھے وہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے؟ وہ بھی فرض ہے۔ فرض نہیں ہے۔ جیسے رکوع سے کھڑے ہونا، رکوع سے کھڑا ہونا یہ واجب ہے، تو 2 سجدے کے درمیان بھی بیٹھنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کون سا لفظ ہے جس کے ساتھ نماز ختم کرتے ہیں ہم؟ آسان سوال، السلام علیکم ورحمۃ۔ زور سے۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ لفظ سلام کے ساتھ نماز کو ختم کرنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے، اور کسی کے نزدیک فرض بھی ہے اور کسی کے نزدیک واجب بھی ہے۔ کتنے وقت کی نماز مسلمان پر فرض ہے؟ کتنی؟ 3۔ میں بھی جواب آپ دیے تھے نا، کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5۔ کون کون سا؟ مغرب، عشاء، فجر۔ 3 ہوا۔ 3 جوہر، عصر۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ وضو میں کتنا فرض ہے؟ 4۔ کون کون سا؟ کلی کرنا 3 بار۔ کلی کرنا سنت ہے، ہاں فرض ہے۔ پھر ناک پانی دینا، ناک میں پانی دینا۔ غسل میں، وضو میں جو 4 فرض ہے، پورا چہرہ دھونا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کہونی تک، ٹھیک ہے، پورا کہونی تک دھونا، یہ دوسرا ہو گیا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور گھٹوں تک جو ہے کیا کرنا؟ گھٹوں تک دھونا۔ ایک بال برابر بھی اس اعضاء میں اگر چھوٹ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟
اچھا نماز میں جو فرض نماز ہے نیت جو کرتے ہیں نماز کی وہ تو دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے کہ دل سے نیت کی ہے کسی وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں دل کے ارادے کا نام ہے کہ ہم اس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی لیکن ہم کو اگر منہ سے نیت کرنا ہو تو کیسے کریں گے جیسے ہم مثلا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں فرض ہے تو کیسے کریں گے منہ سے نیت میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض جوہر کی روح میرے کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر مکمل نیت آپ بتائیے نہیں معلوم مکمل زبان سے آپ بتا سکتے ہیں چچا نیت کرتا ہوں زور سے نیت کرتا ہوں 4 رکعت جوہر نماز کی منہ میرے کعبہ کی طرف اللہ اکبر مکمل نیت جو ہے نیت کرتا ہوں نماز کے واسطے نماز پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے 4 رکعت ظہر کی فرض نماز امام کے پیچھے اگر امام کے پیچھے کی نیت کرنا ہے نہ ہے تو منفرد کی نیت کرنا ہے منہ میرا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف بس اتنا ہی کرنا نماز میں ثنا پڑھنا کیسا ہے میرا کیا ہو جائے گا نماز میں ثنا پڑھنا کیسا ہے سبحانک اللہم حمدک میں ان کو یاد نہیں یہ جو پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ فرض ہے سنت ہے واجب ہے کیا ہے اب بتائیے یہ واجب ہے ثنا پڑھنا واجب ہے واجب نہیں ہے دھیان لگائیے واجبات 14 ہے اس میں سے یہ نہیں ہے سنا واجب نہیں ہے فرض میں بھی نہیں ہے فرض بھی نہیں ہے سنت ہے ثنا پڑھنا جب فرض ہے اور واجب نہیں ہے تو کیا ہوگا سنت ہے اس کو پڑھیں گے یا نہ پڑھیں گے اس سے نماز میں کوئی اثر نہیں پڑے گا کبھی کبھی دیکھتے ہیں امام صاحب رکوع میں رہتا ہے تو مقتدی کہ اللہ اکبر کہتا ہے سیدھا رکوع میں چلا جاتا ہے اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اچھا نماز میں جو آخری میں تشہد کی مقدار بیٹھتے ہیں تحیات میں اس میں تشہد جو پڑھتے ہیں وہ پڑھنا کیا ہے اپنا سنت ہے واجب واجب ہے تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے اور تشہد کا پڑھنا تحیات للہ و صلوات ہوتے ہیں تو صرف تشہد کا پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے ٹھیک ہے درود شریف پڑھنا کیسے درود شریف بھی واجب ہے درود شریف پڑھنا واجب فرض بھی نہیں ہے کیا سنت ہے کیا ہے درود شریف پڑھنا کیا ہے سنت ہے اور اس کے بعد جو دعا آتی ہے وہ پڑھنا بھی سنت ہے لیکن تشہد کا پڑھنا یہ واجب ہے اگر یہ چھوٹ تشہد آپ نہیں پڑھے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا اور تشہد کی مقدار بیٹھنا صرف یہ فرض ہے ٹھیک ہے موضوع سے ہٹ کے سوال کرتے ہیں نماز کے بارے میں تو ہو گئی وہ کون سا نبی ہے اللہ تعالیٰ جس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھے تھے بتا سکتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام ماشاء اللہ کتنے دن رکھے تقریباً 950 برس نہیں 950 برس تو وہ دوسرا نبی دنیا میں رہے ہیں یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رکھے شاید اس کی جانکاری معلومات نہیں 40 دن اچھا وہ کون سا کلمات ہے جو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پڑھتے تھے اللہ سے دعا کرتے تھے مغفرت طلب کرتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ماشاء اللہ بھیا بتا رہے آپ لوگ بھی آئیے کوئی دقت کی بات کوئی بھاری سوال تھوڑی نہ کر رہے ہو آئیے ادھر آئیے اچھا پہلا کلمہ سنا دو پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترجمہ ترجمہ مطلب کیا ہوگا دوسرا کلمہ مطلب اس کا معنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی اتنا ہم کو جانکاری نہیں ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کلمہ ہم پڑھ لیے ٹھیک ہے اس کا معنی ہی نہیں پتہ ہے تو کیسے اللہ پر ایمان لاؤ گے ہیں اور رسول کو کیسے جانو گے اس ترجمہ کا مطلب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یہ دین کی جو موٹی موٹی بات ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے جگہ کا پاک ہونا بدن کا پاک ہونا یہ سب آپ مطلب نماز جو پڑھنے جائیں گے تو آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ نماز میں کیا کیا فرض ہے اچھا نماز میں واجب کتنا ہے عجیب ہمیں نہیں بتا آپ بتا 14 واجب ہے نماز میں 14 واجب ہے کیا بولے نماز پڑھا کیجئے نماز مسلمان پر فرض ہے نماز ایک وقت کی نماز بھی اگر آدمی کسی بھی حالت میں رہے گا نماز مسلمان پر ہر حال میں فرض ہے اس لیے نماز نہیں چھوڑے گا پڑھیے گا ہاں انشاءاللہ پڑھیں گے ٹھیک ہے السلام آخری سوال کر رہے ہیں کہ نماز میں جو فرض ہے نماز کا فرض بتا رہے ہیں نماز میں فرض ہے سنت اور واجب میں کیا فرق ہے آپ بتا سکتے ہیں نماز میں فرض اور سنت اور واجب میں کیا فرق ہے فرض میں یہ ہے کہ فرض اگر چھوٹ جانے سے نماز کو دہرانی پڑتی ہے اور واجبات چھوٹ جانے سے یعنی کہ سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے اور سنت چھوٹ جانے سے تو پھر سنت تو اس کا مسئلہ نہیں سنت
छूट जाने से कोई दिक्कत नहीं होता, नमाज हो जाती। फ़र्ज़ अगर छूट जाए तो उसमें सजदा सहव से भी नमाज नहीं होगी। अगर कपड़ा नापाक है और नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। आप रुकू ही नहीं किए, सजदा ही नहीं किए, तो इससे आपका सजदा सहव करने से भी नमाज नहीं छूटेगी। अगर भूल करके भी रुकू आप छोड़ दिए तो आपको नमाज दोहराना पड़ेगा। लेकिन अगर वाजिब, जैसे नमाज में बहुत सारी चीज़ जो वाजिब है उसको अगर भूल से छोड़ दिए आप तो सजदा सहव करने से नमाज हो जाएगी। बस इतना ही सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, और सवाल कर सकते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम जो है, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करते थे दुनिया में, ठीक है, तो वो कौन सा मतलब जगह है, उसका नाम क्या है जहाँ जाके अल्लाह ताला से बात करते थे? जानकारी है लेकिन जहन में नहीं आ रहा है वो अच्छा, जहन लगा दीजिए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, मैं जल्दी कुछ नहीं करूँगा। जहन में नहीं आ रही है इस बात को। कोहे तूर एक पहाड़ था जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से जाकर के बात करते थे। बस इसी तरह से सवाल कर रहे हैं। वो कौन सा नबी है जिसका मोजिज़ा था कि मुर्दा को वो जिंदा कर देता था? तो अबू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी आया उसका मोजिज़ा था, नाम बता सकते? नहीं, जानकारी मालूमात नहीं है। देखिए, वो नबी फिर अभी आएंगे दुनिया में, ठीक है, अब तो इतना आसान कर दिया आपके लिए। वो नबी फिर आएंगे दुनिया में, नबी बनकर नहीं उम्मती बनकर आएंगे। अब बताइए। शायद ईसा अलैहिस्सलाम। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा था कि वो क्या करते थे, मुर्दे को 6 महीना तक आदमी खंडर में पड़ा रहता था। ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। आखिरी में जो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे दुनिया में, उसकी सबसे बड़ी हिकमत क्या है? साइंटिस्ट जो अपने टेक्नोलॉजी के बुलंदी पर होगा वो सब कुछ कर लेगा, लेकिन एक काम नहीं कर पाएगा, मरा हुआ आदमी को ज़िंदा नहीं कर पाएगा। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम जब कहेंगे 6 महीना तक खंडर में पड़ा हुआ रहेगा आदमी, बोलेंगे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ, तब टेक्नोलॉजी से बोलेगा साइंसदान लोग कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है। बस ऐसे ही इस्लाम सवाल कर रहा होता है। दुआ कीजिए आप लोग। सलाम।